ہندی ریکیپ کے مداحوں کو ہم پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس فلم کی ابتدا فرانس کی ایک جیل سے ہوتی ہے جہاں ہم سیم سے ملتے ہیں، ایک خاموش مزاج شخص جو بغیر کسی جھگڑے کے اپنی سزا پوری کرنا چاہتا ہے۔ جب کسی غلط فہمی پر ان کے جب میں ایک چھوٹی سی بات پر لڑائی چھڑتی ہے تو وہ ان سب سے دور رہتا ہے۔ اپنے سیل میں واپس آ کر کوچ اسے اپنے حوصلے اور برداشت پر مبارکباد دیتا ہے اور پر اعتماد ہے کہ باقی قیدیوں کے برعکس سیم کو باہر ایک نئی زندگی کا موقع ضرور ملے گا، اور کوچ کی بات غلط نہیں نکلتی۔ کچھ ہی عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیم کو پے رول پر رہا کر دیا جاتا ہے۔ اپنی زندگی کی نئی شروعات کا موقع اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماضی اس کا پیچھا چھوڑ دے گا، بلکہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ جلد ہی اسے فارات کے آدمیوں نے گھیر لیا جو کہ اس کا سابقہ باس ہے۔ سیم اپنی قسم پر قائم رہتا ہے اور دوبارہ فارات کے لیے کام کرنے سے انکار کر دیتا ہے، چاہے یہ فیصلہ اس کے لیے کتنی ہی خطرناک نہ ہو۔ وہ اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہے۔ پیرول آفیسر کی مدد سے اسے نہ صرف رہنے کی جگہ ملتی ہے بلکہ مزدوری کے طور پر نوکری بھی مل جاتی ہے۔ ایک دن بارش والے دن سیم دیکھتا ہے کہ کنکریٹ مکسچر اس کے ساتھی عیسیٰ پر گرنے والا ہے۔ وہ فوراً حرکت میں آتا ہے اور عیسیٰ کو اس کی مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد عیسیٰ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اعتراف کرتا ہے اگر سیم وقت پر نہ آتا تو اس کی ٹانگ کی حالت بہت خراب ہو جاتی۔ اسی دن کے اختتام پر سیم کو فورمین کی طرف سے خوشخبری ملتی ہے۔ اگر وہ اپنی پروبیشن مکمل کر لیتا ہے تو اسے مستقل معاہدے کے تحت نوکری مل جائے گی۔ سیم خوشی خوشی گھر لوٹتا ہے، لیکن اس کی خوشی زیادہ دیر تک نہیں رہتی جب وہ فارات کے آدمی کو آتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس بار ان کی تعداد زیادہ ہے۔ وہ بات کر اسی عمارت میں چھپ جاتا ہے جہاں وہ کام کرتا ہے۔ بدقسمتی سے ان میں سے ایک گنڈا پہلے ہی وہاں اس کا منتظر ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی دفاع کرنے لگتا ہے تو ایک شخص قتل ہو جاتا ہے۔ سیم اس شخص کی موت کو برداشت نہیں کر پاتا، لہٰذا وہ فرانس چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر وہ چاہے جتنا بھی دور بھاگے اس کا ماضی ہمیشہ اس کا پیچھا کرتا رہے گا۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ ان واقعات کے 5 سال بعد سیم تھائی لینڈ کے ایک پرامن ماہی گیر گاؤں بینک میں زندگی گزار رہا ہے۔ فرانس کی پرانی اور کھدری گلیاں اب ماضی کا حصہ بن چکی ہیں۔ اب وہ روز پانی میں اتر کر اپنی فیملی کے لیے روزی کماتا ہے۔ جی ہاں، اب وہ ایک فیملی شخص بن چکا ہے۔ اس کی فیملی میں اس کی بیوی میاں اور اس کی بیٹی ڈارا تھائی لینڈ کی طرف سے ملنے والی سب سے خوبصورت تحفہ ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک بچہ بھی آنے والا ہے۔ وہ یہاں سکون کی تلاش میں آیا تھا اور اسے محبت مل گئی۔ زندگی سے اور کیا مانگ سکتا ہے؟ اگرچہ وہ گاؤں میں محنت کرتا ہے مگر صرف ماہی گیری سے خاندان کا گزارا نہیں ہوتا، اس لیے وہ دن میں ایک ایئرپورٹ پر سامان اٹھانے کا کام کرتا ہے اور اس کی بیوی ایک ریسٹورانٹ بار چلاتی ہے۔ پھر بھی یہ کافی نہیں۔ سیم کی اصل کمائی ایک ایسی جگہ سے ہوتی ہے جس پر اسے فخر نہیں، ایک باکسنگ رنگ۔ ایک ایسا شخص جو تشدد کو ناپسند کرتا ہے۔ وہ مکے مارنے میں غیر معمولی مہارت رکھتا ہے۔ اس میں کچھ حصہ اس کے تجربہ کار ٹرینر ہینس کا بھی ہے جو ہمیشہ وقت پر درست مشورہ دیتا ہے۔ تماشائیوں میں وہ سومبات کو پہچانتا ہے جو میاں کا باس اور خاندانی دوست بھی ہے۔ اگرچہ کوئی شخص جو تمہارے خلاف شرط لگائے اسے دوست کہنا مشکل ہے۔ اگلی فائٹ میں سیم کو اپنی سب سے بڑے شرط لگانے والے سے حکم ملتا ہے کہ وہ آخر راؤنڈ میں جیتے، مگر جب وہ دیکھتا ہے کہ سومبات اپنی جیت کے بارے میں فکر مند ہے تو سیم کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اسے جان بوجھ کر یہ فائٹ ہارنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر سومبات کا پیسہ ڈوبتا ہے تو اس کی فیملی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس فائٹ کے بعد سیم اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ ساحل پر جاتا ہے۔ دن کے اختتام سے پہلے سیم اور میاں اسی زمین کے لیے روانہ ہوتے ہیں جسے وہ کافی عرصے سے لینا چاہتے تھے۔ میاں ہمیشہ سے اپنا ریسٹورانٹ کھولنے کی خواب دیکھتی آئی ہے۔ جب ایک سرکاری اہلکار اس کی کاغذات چیک کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ میاں تو فرانس سے تعلق رکھتی ہے اور اس نے ڈارا کو ایک ایسے مرد سے پیدا کیا تھا جو اسے فرانس میں چھوڑ گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے کاغذات مکمل ہیں۔ مسئلہ سیم کے ساتھ شروع ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس اپنے ملک کی شناختی دستاویز نہیں، لہٰذا آفیسر زمین دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ جب میاں احتجاج کرتی ہے تو آفیسر اطلاع دیتا ہے کہ ایک نیا خریدار بہتر آفر کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ یہ خبر میاں کو بہت مایوس کر دیتی ہے، مگر سیم اسے تسلی دیتا ہے کہ وہ کوئی اور حل نکالیں گے۔ رات کو سیم زومبات کے پاس اس نئی خریدار کی معلومات لینے آتا ہے، ایک آدمی جس کا نام نارنگ ہے۔ کچھ عرصے سے نارنگ نے تقریباً آدھے ساحلی زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ سومبات کہتا ہے کہ وہ بات تو کرے گا مگر کچھ وعدہ نہیں کرتا کیونکہ نارنگ بہت خطرناک آدمی ہے۔ آخرکار سیم کی ملاقات نارنگ اور اس کی رائٹ ہینڈ کیسم سے ہوتی ہے۔
دونوں سیم کی زمین خریدنے کی پیشکش پر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ کوئی غیر ملکی کسی تھائی عورت کے چکر میں زمین لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر جب وہ دیکھتے ہیں کہ سیم سنجیدہ ہے تو نارنگ کہتا ہے جیسے وہ خود بھی اس ملک میں موقع کی تلاش میں آیا تھا، اسے بھی کسی نے موقع دیا تھا، اب اس کی باری ہے۔ سوال یہ ہے کہ سیم اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ جواب سادہ ہے، اسے بس ایئرپورٹ پر ایک چیز پہنچانی ہے۔ سیم فوراً یہ کام قبول کر لیتا ہے اور اسے ایک بریف کیس دیا جاتا ہے جسے ایئرپورٹ لے جانا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اندازہ تھا کہ اس میں منشیات ہیں، نارنگ کی نظروں کے سامنے سیم پر اعتماد ہو کر بریف کیس ایئرپورٹ لے جاتا ہے، مگر اس کا حوصلہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب وہ ایک سونگھنے والا کتا دیکھتا ہے۔ وہ بے تحاشا دوڑتا ہے اور ایئرپورٹ سے فرار ہو جاتا ہے اور قریبی جنگل میں چھپ جاتا ہے، یہاں تک کہ محافظ اس کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں۔ گاؤں واپس آ کر وہ کچھ مشتبہ افراد سے ملتا ہے جو واضح طور پر خیر سگالی کے لیے نہیں آئے تھے۔ جلد ہی سیم گھر پہنچتا ہے اور اپنی فیملی کو لے کر وہاں سے فرار ہونے لگتا ہے۔ بدقسمتی سے غنڈے پہلے ہی دروازہ پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ انجام ہے جب تم نارنگ کو دھوکہ دیتے ہو۔ سیم پھر موقع برسانے پر اتر آتا ہے۔ اگرچہ اس کی جدوجہد قابل تحسین ہوتی ہے مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ غنڈے اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں مگر میاں کو بچاتے ہوئے سیم کے سر پر زور سے چوٹ لگتی ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بے ہوشی کی حالت میں وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے۔ اپنا کام مکمل کر کے قاسم اور اس کے قاتل مکان میں پیٹرول چھڑکتے ہیں اور نارنگ آگ لگا دیتا ہے۔ لگتا ہے کہ یہ کہانی یہیں پہ ختم ہو چکی، مگر ایسا نہیں۔ آگ کے دوران بے ہوش سیم جھیل میں گر جاتا ہے اور اسے اس کا کوچ ہینسا بچا لیتا ہے جو اسے اگلے 2 ہفتوں تک سنبھال لیتا ہے۔ ان 2 ہفتوں میں سیم مسلسل اپنی بیوی کی یادوں میں گرا رہتا ہے، اس کی روح اسے ستاتی ہے۔ جیسے ہی وہ اٹھتا ہے وہ عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈ کر رہے گا۔ اگرچہ ہینسا سمجھتا ہے کہ وہ پہلے ہی مر چکی ہے مگر سیم جب سومبات سے دوبارہ ملتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ نارنگ واپس بینکاک آ چکا ہے اور کازن پہچان میں ہے، مگر یہ کسی دعوت کا مطلب نہیں۔ وہ سب سمجھتے ہیں کہ سیم مر چکا ہے۔ سومبات اسے مشورہ دیتا ہے کہ وہ دور کہیں چلا جائے، زندگی کو پھر سے شروع کر دے، مگر کہنا آسان ہے، کرنا نہیں۔ ہر طرف پوچھنے کے بعد سیم اس کلب تک پہنچتا ہے جہاں عموماً قاسم جاتا ہے۔ پیسوں کے بدلے لڑکیاں قاسم کے بارے میں بتاتی ہیں کہ وہ اس شہر سے باہر ایک حویلی میں رہتا ہے۔ سیم اس جگہ میں خاموشی سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ جلد ہی اس کے چپکے سے افسر بننے کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ ایک گارڈ کے لباس میں ملبوس قاسم ایک پارٹی میں گل مل جاتا ہے لیکن ایک عورت اسے پہچان لیتی ہے۔ قاسم کا پیچھا کرتے ہوئے سیم گارڈز کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے مگر وہ اسے اپنے ہاتھ گندا کرنے پر مجبور کرتے ہیں جن کی وہ اچھی سی دھلائی کر دیتا ہے۔ آخرکار قاسم ظاہر ہو جاتا ہے اور سیم کو گولی مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ اسے ہتھیار سے محروم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے قاسم اعتراف کرتا ہے کہ ڈارا اب بھی زندہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ سیم وہاں موجود عورتوں سے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتا ہے جن کا جواب ہوتا ہے کہ لڑکیاں سیدھا بینکاک لے جائی جاتی ہیں، خاص طور پر چائنا ٹاؤن میں۔ سفر سے پہلے ہینسا اسے ایک تلوار اور ایک تعویذ دیتا ہے جو کہ اس کے دادا کو جنگ میں تحفظ دیتا تھا، حالانکہ سیم ان تحفوں میں سے کوئی بھی قبول نہیں کرنا چاہتا۔ ہینسا اصرار کرتا ہے کہ یہ اس کی مہم میں اس کی مدد کریں گے۔ سفر کی تیاریوں کے دوران انہیں پتا چلتا ہے کہ زمبات نے ریسٹورنٹ بیچ کر جنوبی علاقے میں پناہ لی ہے۔ وہ سیم کی لاپرواہی سے جڑنا نہیں چاہتا۔ بہرحال سیم اور ہینسا کشتی کے ذریعے بینکاک پہنچتے ہیں اور ڈارا کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ چائنا ٹاؤن میں ایک ڈانس کلب میں سیم خود کو ایک کسٹمر کے طور پر پیش کرتا ہے جو نابالغ لڑکیوں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہاں کا مینیجر اسے لے جانے والا تھا لیکن پھر وہ اس پر حملہ کرتا ہے اور ڈارا کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ایک گارڈ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر سیم سنوکر بال سے اس کا سر کچل دیتا ہے۔ مینیجر اسے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے نارنگ کی رہائش کے بارے میں بتائے گا۔ اس معلومات کے بعد سیم اور ہینسا نارنگ کی زیر ملکیت فش پروسیسنگ پلانٹ پہنچتے ہیں۔ ہینسا گارڈ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے جبکہ سیم کام کرنے والوں سے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتا ہے، یہاں تک کہ ایک عورت خاموشی سے اسے پیچھے آنے کی دعوت دیتی ہے۔ اس طرح سیم ان علاقے تک پہنچتا ہے جہاں لڑکیاں کام کر رہی ہیں۔ گارڈ سے نمٹنے کے بعد وہ ان لڑکیوں سے ڈارا کے بارے میں پوچھتا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ وہ یہاں کچھ دن رہی تھی، حالانکہ اسے کل کشتی کے ذریعے یہاں سے لے جایا گیا تھا۔
لیکن نورنگ اب بھی یہاں موجود ہے۔ اس کے باوجود نورنگ تک پہنچنے کی راہ میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں۔ صرف اپنی پنچز کا استعمال کرتے ہوئے سیم ایک پختہ قدم کے ساتھ حال میں آگے بڑھتا ہے، ان لوگوں کو بے رحمی سے مار رہا ہے جو اسے چیلنج کرتے ہیں۔ ہینسا اس کے پیچھے سے حفاظت کرتا ہے اور وہ ایک لفٹ میں اپنے مقصد کی طرف بڑھتا ہے۔ اندر وہ نورنگ کے بہترین قاتلوں کا مقابلہ کرتا ہے اور ہار ماننا کوئی آپشن نہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ سیم قریب آ رہا ہے، نورنگ اسے رائفل کے ساتھ استقبال کرتا ہے، مگر وہ اپنے گارڈ کو نیچے کرتے ہوئے سیم کے زخمی ہونے کے باوجود اس کی حفاظت میں کمی کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو گینگسٹر فرانس میں حادثاتی طور پر مارا جا چکا تھا وہ فرحات کا بھائی تھا۔ نتیجے کے طور پر فرحات نے کیسم کو اس کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب وقت آیا انہوں نے سیم کے لیے ایک جال بچھایا اور زومبات نے اپنے گھر کا پتہ اسے بتا دیا تھا۔ یہ کہہ کر نورنگ سیم کو گلا گھونٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سیم وہیں پہ پڑے ایک شیشے کے ٹکڑے سے اسے قتل کر دیتا ہے۔ اب باہر آتے ہوئے سیم بری طرح زخمی حالت میں ہینسا سے ملتا ہے، جو اسے آخری بار دیکھنے کے لیے انتظار کر رہا تھا۔ سیم بینگچان واپس جا کر سومبات سے پھر سے مقابلہ کرتا ہے اور وہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ میاں سے بہت محبت کرتا تھا، سیم سے زیادہ۔ سومبات کی وضاحت سے مطمئن نہ ہو کر سیم اپنا رائفل اٹھاتا ہے، لیکن گولی چلانے سے پہلے ایک جانی پہچانی آواز اسے بلا لیتی ہے۔ جی ہاں، یہ اس کی چھوٹی بیٹی ڈارا ہے، جسے وہ گلے لگا کر واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت سی مووی کی کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔